كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. مٹ جائے اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا کو مانگتا ہوں. وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا. اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا. یہی رات دن دعا مانگتا ہوں. محبت سے، عظمت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بولنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ نے ہم سب کو دین کی نسبت پر جمع کر دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا شکریہ. اب اللہ جو ہے مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی جو ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسرا شکریہ یہ ہے کہ ہمارے بستی کے توصیف بھائی داراگیری والے، ہمارا تعلق ہوا ان سے، ان کی نسبت پر ہمارا یہاں آنا ہوا. تو سمجھے جو دین کے لیے جو بلاتے ہیں، اللہ ان کو بھی مکمل طور پر ثواب دیتے ہیں. جو میں نے بیان کیا، نہ معلوم کون ہوگا جن کے دل پر بات لگ جائے، ہدایت پھیل جائے. یہ صرف میرے کھاتے میں نہیں آئے گا، یہ جنہوں بلانے والے ہیں، جو مجھ سے محبت رکھنے والے، تمام آپ لوگوں کو بھی اللہ جو ہے نوازے. اللہ ہم سب کو یہاں بار بار ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم کو دین کی نسبت پر سب سے محبت کرنے والا بنائے. اور ہمارے بستی کے امام صاحب، یہ بیچارے رات دن یہ لوگ محنت کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں حفظ کلاس شروع ہوا تو کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی حافظ بنائیں. اپنے بچوں کی دنیا تو جو ہے ہم فکر کرتے ہیں،
لیکن آخرت کی کرنسی بہت ضروری ہے. اور آخرت کی کرنسی کب شروع ہوگی؟ یہاں سے باپ قبر میں جائے گا، بچہ حافظ ہوگا، یہاں سے اس کی انکم شروع ہو جائے گی. تو ہم نیت کرتے ہیں ہم اپنے بچے کو حافظ عالم بنائیں گے. زور سے بولیے میرا ساتھ چاہیے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت مختصر وقت میں ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں. مجھے بھی سمجھنا ہے، آپ کو بھی سمجھنا ہے. تو کیا ہے، آپ کا ساتھ چاہیے. ہم انشاءاللہ پونے گھنٹے اور 1 گھنٹے کے اندر پوری بات مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. زندگی کے بعد سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ایمان. کیا ہے؟ ایمان. زور سے بولیے ایمان. کیونکہ ہم کیا ہے، نعمت اللہ کی یہ کرتے ہیں نعمت کہ بھائی کیا نعمت کہ بھائی میرے پاس پیسہ آ گیا، میرے پاس مال دولت آ گیا، میرے پاس جو ہے کار ہے، بنگلے ہے، پراپرٹی. ہم اس کو کیا ہے نعمت سمجھتے ہیں. نہیں، جس کے پاس ایمان آ گیا وہ سب سے بڑا دین تھی. وہ ایمان والا وہ کیا ہے، سب سے بڑا دین تھا. تو حدیث شریف میں سرکار کو یہ فرمانے کی کیوں ضرورت پڑی کہ اگر دنیا کے اندر ایک ایمان والا باقی نہیں رہے گا تو ہم دنیا کو کیا کر دیں گے؟ فنا کر دیں گے. تو اللہ کے یہاں ایمان والے کی کتنی قدر ہے. زندگی کے بعد سب سے قیمتی تحفہ کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اللہ پر پورا یقین رکھنا اور جو ہے جاننا اور اس کے فرمودات پر عمل کرنا، اسے کہتے ہیں ایمان. سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھنا، اسے کہتے ہیں ایمان. ہم نے ماشاءاللہ تمام نے زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اس کو دل کے اندر اتارنا. دل کی دنیا کو سنوارنا، اللہ کے راستے میں جا کر دین کی محنت کرنا ہے. اللہ کے راستے میں جا کر گھر گھر جا کر لوگوں کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے بلانا ہے. اور ایمان کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ شرک. کیا ہے؟ زور سے بولیے کیا آتا ہے؟ شرک، کفر. ہم بولتے ہیں نا کافر ہو جاتا ہے انسان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ. اللہ تبارک و تعالی جو ہے حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا ہے میرے بیٹے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا. اگر تو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا کے اندر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا. کس کی؟ ایک اللہ کی. جو ہو جائے بس، جس سے ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے. کرنے دھرنے والا کون؟ ایک اللہ. نہ میری طاقت ہے نہ آپ کی طاقت ہے. اب یہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمے پڑھ لینے کے بعد یقین بنانا بہت ضروری ہے. یقین جو ہے بات کرنے سے نہیں آئے گا، یقین آئے گا جتنے کلمے طیبہ کے لیے محنت کریں گے، اللہ کے راستے میں جائیں گے، لوگوں کو، بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے تو انشاءاللہ کیا ہے؟ یقین بیٹھے گا اللہ کرنے والا ہے. کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے. آسمان کو بنانے والا کون؟ میرے ساتھ زور سے بولیے آسمان کو بنانے والا کون؟ ایک اللہ. زمین کو بنانے والا کون؟ اللہ. پہاڑوں کا نظام چلانے والا کون؟ اللہ. سمندروں کا نظام چلانے والا کون؟ اللہ. ہواؤں کی مخلوق کو بنانے والا کون؟ اللہ. پہاڑوں کی مخلوق کو بنانے والا کون؟ اللہ. سمندروں کی مخلوق کو بنانے والا کون؟ اللہ. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ فرما دیجئے عزت کا مالک کون؟ اللہ. ذلت کا مالک بھی اللہ.
جو ہے غریب بنانے والا اللہ، مالدار بنانے والا اللہ، کائنات کا جو ہے سارا قبضہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، ساری کائنات کا جو ہے نظام چلانے والا اللہ ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، وہ چاہے تو کروڑ پتی بنا دے، وہ چاہے تو کروڑ پتی بنا دے، وہ چاہے تو نواز دے، وہ چاہے تو جو ہے آسمان سے اٹھا کر زمین میں پھینک دے، اللہ کا سارا نظام ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں مجھے پہچانو، پہچانو میں کون ہوں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ دین کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ رات کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ انسان کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ مارنے والا کون؟ اللہ۔ زندہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ چاہے تو بے حساب رزق پھیلا دے، یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جسے چاہے مالدار بنا دے، جسے چاہے غریب بنا دے، ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے ہمارے جماعت میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آ جائے، غیر اللہ سے جو ہے یقین دل سے نکل جائے۔ کرنے والا صرف ایک اللہ۔ اگر اللہ چاہے تو اللہ جو ہے ہزاروں کے مجمع میں بھی آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو ایک مچھر کے ذریعے سے آپ کو بھی مار سکتا ہے۔ ایک طاقت کا ایک واقعہ سنا، مجھے بھی یاد آ گیا کہ ایک بستی کے اندر بزرگ کتابوں میں واقعہ لکھا ہو، اللہ کی طاقت دیکھیے، یہ جو ہے دنیا کی کوئی بڑی طاقت نہیں، آپ کے پاس مال و دولت آ گیا بڑی طاقت نہیں، آپ کے پاس جو ہے جاہ و جلال آ گیا، عزت آ گئی، یہ طاقت نہیں ہے۔ طاقت اللہ بتا رہے ہیں، کیسی ایک طاقت؟ کہتے ہیں بتا رہے ہیں کہ ایک بزرگ ایک بستی سے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سانڈ، نام سنا ہوگا، سانڈ جو ہوتا ہے بڑی طاقت والا ہوتا ہے، جب پاگل ہو جاتا ہے تو انسان کو جو ہے مارتا ہے، یوں چاہے تو ایک ہی جھٹکے کے اندر اٹھا کر پھینکتا ہے۔ اب یہ کہ اس دن جو ہے ہر وقت لوگ گاؤں والے ہینڈل کر لیتے تھے، اس کو پکڑ لیتے تھے، لیکن ایک وقت اتنا بے قابو ہو گیا کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ اب یہ کہ ایک اللہ والے کا جو ہے بیچ گلی کے اندر جانا ہوا۔ اب آپ سمجھنا، یہاں رائٹ سائڈ پر بھی جو ہے مکانات ہے، جو ہے بائیں طرف بھی جو ہے بہت سارے مکانات ہیں، بیچ میں راستہ۔ اب جائے تو کہاں جائے؟ سامنے کوئی آ بھی نہیں سکتا، صرف سنگل گلی۔ اب اس میں جو ہے یہ سانٹ جو ہے یہ مولانا کا بھی آنا ہوا، بزرگ کا آنا ہوا، اور وہاں سانٹ کا بھی آنا ہوا، اور اتنا قریب تھا کہ اب جو ہے سب نے جو ہے کلمہ پڑھ لے، تمام لوگ اپنے گھر کے اندر چلے گئے، ہم اپنے سامنے، اور وہ قابل بزرگ تعریف تھے، لوگ جو ہے ان سے علاج دعا کے لیے آتے تھے، دعا کرانے کے لیے آتے تھے۔ تب انہوں نے آنکھ بند کر دی کہ ہم ہمارے جو ہے بزرگ کو اپنی آنکھ کے سامنے مرنا دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو جو ہے جیسے سانڈ قریب آ گیا، زور سے بولا اللہ، وہیں پر جو ہے سانڈ مر گیا۔ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ یہاں دیکھیے میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، یقین کس کو بولتے ہیں؟ یقین کہاں سے آیا؟ یہاں تمام لوگوں نے ہاتھ اونچے کر دیے، لیکن ایک اللہ یہاں پر ان کی زبان سے نکلا۔ جب ایک اللہ کی زبان کی تاثیر جب انسان کے اندر ہوتی ہے، کیا اللہ کے کلام کے اندر نہیں ہو سکتی؟ تو ایمان کہتے ہیں اللہ پر پورا یقین رکھنا جن کو حالات ہلا نہ سکے۔ حالات میں انسان جمع رہے ایمان کے اوپر۔ آج ہم دیکھیں تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہے بینک بیلنس، اب تو مولانا مجھے جانا ہی نہیں ہے جماعت میں، اب جو ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے، اب مجھے کمانا ہے۔ نہیں، آپ نے جو ترتیب بنائی آگے پیچھے کر کے اللہ کے راستے میں جائیں گے، اللہ خزانے کا جو ہے ڈھیر لگا دے گا۔ یہ جو ہے آپ کو جتنے بھی اللہ والے سے میں نے باتیں سنی، ان کی کچھ خدمت کرنے کا موقع ملا، بہت سے لوگوں کی زبانوں سے سنا، جن لوگوں نے دنیا کی بھی کمائی آخرت بھی کمائی، وہ دین کی برکت سے کمائی۔ جو انسان چاہتا ہے کہ میں نقد مالا مال ہو جاؤں، وہ دین کی طرف اپنا جو ہے رخ موڑ لے، اپنا یو ٹرن لے لے۔ جوانوں، وقت جو ہے بہت حالات انسان کو بتا رہے ہیں۔
میں نے جو ہے حدیث شریف میں یہ پڑھا تھا کہ قیامت کے قریب جو ہے عرب کے کچھ قبائل شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، ان آنکھوں نے جو ہے اور جو ہے یہ کیا شرارت پھیلائیں گے۔ جب میں ابھی 15 دن پہلے عمرے کے اندر گیا تھا تو مکہ کے باہر جو ہے تھیٹر اور بڑے بڑے جو سینما ہال بن گئے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ عرب کے کچھ قبائل شرک اور بت پرستی کے اندر اور عیاشی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ ہم دیکھیں تو کیا ہے، ہمیں اس موجودہ حالات کے اندر اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ نہیں پتا کہ بھائی میری زبان سے کون سا ایسا کلمہ نکل جائے جس سے میرا ایمان نکل جائے۔ آج کیا ہے دیکھو، بہت سی جگہوں پر ہو رہا ہے، صبح انسان مومن ہوتا ہے انسان اور رات کو کافر ہوتا ہے۔ قیامت کے قریب جو ہے سرکار نے فرمایا تھا کیا کہ صبح جو ہے انسان مومن ہوگا، رات کو کافر ہوگا، جب رات کو سوئے گا تو ایمان والا ہوگا۔ یہ ہے حقیقت میں، لیکن ہمارا موضوع پورا الگ ہے۔ بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا کرے، ایمان پر، ایمان آ جانے کے بعد ایمان پر جمع رہے۔ جماؤ بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے آپ کو ایک ایگزامپل مثال کے طور سے سمجھاتا ہوں، جب ہوائیں چلتی ہے، ہوائیں چلتی ہے تو تمبو اور ٹینٹ ہوتا ہے وہ تو اڑ جاتے ہیں، لیکن جو مضبوط پایا جو پلر ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں سینٹر پلر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اسی پلر کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ آپ یہاں پر نماز پڑھتے جائیں، آپ یہاں پر زکوٰۃ دیتے جائیں گے، حج ادا کرتے جائیں گے، غریبوں کی مدد کرتے جائیں گے، بیواؤں کی مدد کرتے جائیں گے، اللہ کے راستے کے اندر جائیں گے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اور جو ہے بیواؤں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی مدد کریں گے، تو ایمان کا جو پلر ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اسلام کی بنیاد دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں، دوسری آپ کو بات سمجھاؤں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جڑیں ہوتی ہیں زمین کے اندر وہ کبھی نظر آتی ہے؟ کبھی نظر نہیں آتی۔ باقی جتنی بھی جو ہے شاخیں ہوتی ہے، پتے پھیلے ہوئے وہ تو نظر آتے ہیں کہ شاخیں پھیلی ہوئی ہے، پتے پھیلے ہوئے وہ تو نظر آتے ہیں۔ لیکن آپ جس درخت کو دیکھیں کہ اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہے، پتے پھیلے ہوئے ہیں، وہ شاخ ہرا بھرا ہے، تو سمجھو کہ اس کی جڑیں بہت گہرائیوں تک گئی ہے۔ اسی طرح جس طرح درخت کی، جھاڑ کی گہرائیوں کا اندازہ شاخوں سے لگایا جاتا ہے، پتوں سے لگایا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی جڑوں کی مضبوطی کا اندازہ اعمال سے لگایا جاتا ہے۔ آپ یہاں زکوٰۃ دیتے گئے، آپ یہاں اللہ کے راستے میں جاتے گئے، آپ جو ہے لوگوں کو مدد کرتے گئے، آپ جو ہے اسلام پر چلتے گئے، ایک ایک حکم پر عمل کرتے جائیں گے، ایمان جو ہے آپ کا سینٹر پلر مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کھجور کا درخت ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، پتے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، کتنا لمبا ہوتا ہے، اور اس کی جڑیں گہرائیوں تک گئی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کلمہ طیبہ کی مثال بیان کرتے ہیں، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کی مثال جو کھجور کے درخت کی طرح دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھجور کا درخت کتنا لمبا ہوتا ہے، اس کی عمر کتنی لمبی ہوتی ہے، اس کی جو ہے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس کی کم از کم عمر 160 سال ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 2000 سال ہوتی ہے۔ کتنا لمبا درخت ہوتا ہے، اور جڑ کتنی گہرائی تک گئی۔ میرے بھائی بتاؤ، آپ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کیا دے گا؟ دور سے بولیے نا، کیا دے گا؟ دوائی دے گا۔ ڈاکٹر یہ بولے گا دوائی بھی لینا ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے، تو دوائی کا لینا امر بالمعروف ہے اور پرہیز کرنا نہیں انل منکر ہے۔
اگر آپ بتائیں دوائی لے صرف پرہیز نہ کرے تو انسان اچھا ہوگا؟ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ دوائی بھی لے گا، پرہیز بھی کرے گا تو انشاءاللہ جو ہے دوا سود اثر یعنی اثر کرنے والے بنے گا۔ حقیقت میں شفا دینے والا تو صافی اللہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا دینے والا ایک اللہ ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین نے فرمایا، کیا فرمایا کہ کمزوریوں کی نسبت اپنی طرف کی جائے اور نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے۔ آج ہم دیکھیں کتنا رونا بولتے میرے نوجوانوں، یہ ٹاپک ایموشنل ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے کیا ہم کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا شکریہ ادا کیا؟ اے اللہ تو نے مجھے ایمان دی، ایمان عطا فرمایا۔ اگر بتاؤ اگر اللہ ہمیں ایمان نہ دیتا، اللہ آپ کو کروڑ پتی بنا دیتا، اوجو پتی بنا دیتا تو آپ کہاں جاتے؟ چلو اللہ نے سب کچھ ایٹیس کے لیے سب کچھ دے دیا، لیکن پھر بعد میں کیا مرنے کے بعد؟ دیکھو آپ کو ایک بات، مرنے کے بعد آپ کو کوئی کہے یا نہ کہے، آپ کو جو ہے دنیا کے اندر کوئی سمجھائے نہ سمجھائے، مرنے کے بعد زندگی میں آپ لوگ امت جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ مرنے کے بعد مجھے بھی جواب دینا ہے، آپ کو بھی جواب دینا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو جواب دینا ہے کہ مرنے کے بعد ہم جو ہے اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ یہ ایمان کا آپ نے کیا حق ادا کیا؟ صاحب ہوگا ہم تو یہ بہت رونا ہوتے ہیں، ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے کہ اللہ نے مجھے مال و دولت نہیں دیا، مجھے جائیداد نہیں دی، مجھے روپیے پیسے نہیں دیے، لیکن کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتایا، کبھی ہمارے دل کے اندر خیال آیا اے اللہ کچھ نہیں، تو نے مجھے ایمان والا تو بنایا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، ایمان والے کی قدر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ انسانوں پر آزمائش وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، انسانوں پر لوگوں پر اللہ حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی حالات آتے ہیں، کبھی جو ہے حالات اچھے ہوتے ہیں، انسان آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ ادنا درجے والے کو بھی اللہ جو ہے دنیا سے 10 گنی جنت دے گا۔ یہ کیا کم ہے؟ ہم تصور کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی جو نعمتیں ہم نے دیکھی اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بہت اچھے پلیسز ہیں، وہ ہم نے موبائل میں فوٹوز میں تو ہم نے دیکھ لیے، لیکن جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ما لا عین ولا اذن ولا سمع، اللہ کے او کما قال علیہ السلام، سرکار نے فرمایا مرنے کے بعد کی جو زندگی جنت ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں تذکرہ سنا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہوگا، نہ کسی نے جو ہے محسوس کیا ہوگا۔ جس کو دل کے اندر یہ خیال ہو نا کہ بھائی ایمان اللہ تو نے دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، صحیح کہتا ہوں کہ جس نے ایمان کے پیچھے قربانی دی ان کو ایمان کی قدر ہے۔ آج ہمیں ماں کی گود سے ایمان مل چکا ہے جوان، اس لیے ہمیں قدر ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ آج کا ہمارا نوجوان ملے گا تو مسجد میں نہیں، ہمارا آج کا نوجوان چوراہوں پر ملے گا، ہمارا آج کا نوجوان چاہے تو 10 میں نہیں، آج کا ہمارا نوجوان موبائل میں ملے گا، اور آج کی تنہائیوں کے اندر ہمارا آج کا نوجوان اپنی صلاحیتوں کو برباد کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں جو ہے اپنی جوانی کو قیمتی بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمیں جو ہے اس سب فضول کاموں کے اندر اللہ نے تھوڑی ہمیں پیدا کیا، ہمیں تو بڑے بڑے کارنامے انجام پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمت، حوصلہ آج ہمارے نوجوان کا ختم کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ موبائل، گندے خیالات، گندے افکار، گندی سوچ دیکھنا جو ہے آج ہماری نظر کی حفاظت نہیں۔ آج جو ہے ہمارے مسلمان کیوں سیف نہیں؟ آج ہماری مسلمان لڑکیاں کیوں سیف نہیں؟ وجہ یہی ہے آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا، اس لیے اللہ نے ہم پر حالات مسلسل کر کہتے ہیں مولانا حالات ختم ہی نہیں ہوتے۔ ایک آیا نوجوان، کیا وجہ ہے مولانا حالات ختم ہی نہیں ہوتے؟ تو میں نے اس کو سمجھایا
بیچارہ نوجوان کی ایسی حالت میں آیا تھا، اللہ معاف کرے، مولانا حالات ختم ہی نہیں ہوتے، کیا کروں؟ میں نے کہا اس کو سمجھایا، میری بات سن کے ٹھنڈا ہو گیا، اطمینان سے میں نے اس کو یہ سمجھایا، بتا کہ اللہ نے حدیث شریف میں فرمایا، میں نے اس کو کہا میں جھوٹا ہوں، تو جھوٹا ہو سکتا ہے، پوری دنیا والے جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کا نبی کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اگر جو ہے ہم اسلام کے مطابق، دین کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ اچھے حالات پیدا کریں گے، آپ کی اللہ جو ہے غلط چیزوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ ہزاروں کے مجمع سے بھی آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ ارے میرے نوجوانوں، اگر میں بات نکالنا چاہوں، اگر بات شروع کریں گے تو پورا ٹاپک ہمارا چینج ہو جائے گا۔ وجہ بات کو بس یہی ہے کہ حالات کو بدلنے والا کون؟ اللہ، اور حالات کو بگاڑنے والا بھی کون؟ اللہ بگاڑتا نہیں ہے، یہ ہمارے حالات کے اوپر ہی ہے، ہم جیسے ہوں گے۔ کیا نے سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ تم جیسے ویسے تمہارے حاکم، تمہارے حکمران، تمہارے لیڈر، تمہارے پردھان منتری، تمہارے پی ایم سی ایم۔ ہم دیکھیں، برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں، ہم کتنے ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر کتنا دین، ہم ہماری زندگیوں پر کتنی نظر کرتے ہیں۔ کیوں بات یہ کر رہا تھا کہ جس نے ایمان کے پیچھے قربانی دی ہوتی ہے اس کو ایمان کی قدر ہوتی ہے، اور جس کو ایمان کی قدر ہوتی ہے اس کی حفاظت میں ہمیشہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھو، ایک واقعہ سناتا ہوں جوانوں، دھیان سے سننا۔ آج ہمیں نہ مجھے ایمان کی قدر ہے نہ آپ کو، کیونکہ ہمیں ماں کی گود سے ملا ہوا ہے۔ حیات صحابہ کے اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی جو ہے جسم سے پیٹھ جو ہے کرتا اٹھایا اور پیٹھ نظر آئی تو وائٹ نشان تھے، تو حضرت عمر نے پوچھا، اے جو ہے اے خباب تیری پیٹھ پر وائٹ نشان کیا ہے؟ حضرت خباب نے بڑی درد بڑی بات کہی، کیا کہا؟ اے عمر، تب تو آپ ایمان بھی نہیں لے کر آئے تھے، میرا جو ہے آقا مکہ کی گلیوں کے اندر تپتی ہوئی ریت پر عرب کی جو ہے دھوپ کے اندر مجھے گھسیٹتا تھا اور جو ہے جلتے ہوئے کوئلے کے اندر مجھے ڈالتا۔ اور حضرت خباب یہ کہہ لینا، میرے نوجوانوں کہہ لینا آسان ہے، سوچ لینا آسان ہے۔ بتاؤ جلتے ہوئے انسانوں کو ڈالا جا سکتا ہے؟ انسان کا ضمیر گوارا کر سکتا ہے؟ ہم جو ہے کوئلے پر جلتی ہوئی آنکھ کے اندر انسان کو کبھی ڈال سکتے ہیں؟ انسان جو ہے جلتے ہوئے آنکھ پر جو پکاتا ہے، بوٹیاں سیکتا ہے، اس پر انسان کو ڈالا جا سکتا ہے؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اے عمر، یہاں سے جو ہے کوئلہ گرم انگارہ بجھتا تھا اور یہاں سے میری چربی بگڑتی تھی۔ یہ ایمان کی خاطر صحابہ نے قربانیاں دی، یہ ایمان بڑی جو ہے۔ آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام نے ہے گورے کالے عربی اجمی فقیر غریب کا تمام کا جو فرق ختم کر دیا، اور کیا کہا؟ میرے نزدیک سب سے جو ہے معزز کون؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز، تم سے میرے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا۔ اللہ کا ڈر یہ نہیں کہ میں بہت ڈرتا ہوں، گناہ ہو جائے اس کے بعد موبائل سے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں، اللہ کا ڈر یہ ہے جیسے ہی جو ہے آپ گناہ کر رہے اور فوراً دھیان آ جائے اسی وقت رک جائے۔ میرے جوانوں، میں آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں، آپ کون نہیں چاہتا ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو؟ سب چاہتے ہیں نا، زور سے بولے کہ میری دعا قبول، زور سے بولیے نا کہ میری دعا قبول۔ تو آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، سرکار نے فرمایا، میں نہیں فرماتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کو دھیان آ جائے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت جو انسان جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آپ کو دھیان آ گیا اللہ مجھے دیکھ رہے، آپ کسی کو جو ہے غلط راستے پر لے جا رہے تھے، غلط چیزوں پر لے جا رہے تھے، آپ کسی کو جو ہے گناہوں میں مدد کر رہے تھے، آپ موبائل میں جو ہے غلط چیزیں دیکھنے جا رہے تھے، فوراً دھیان آ گیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت یہ دعا کر لے، جو بھی آپ دعا مانگے سرکار فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں تو یہ دعا قبول ہو جائے۔ دعا جو ہے
بہت آسان عمل ہے. اللہ سے اپنے سارے دکھ اور درد سنائے چلتے پھرتے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے دعا کا عمل کہاں سیکھا بتاؤ؟ میں جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا. ایک جو ہے بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑا نوجوان عالم تھے، 25 سال کی عمر تھی. میں نے دیکھا، میرے دل کے اندر یقین ہو گیا، یقیناً اگر امت کا ایک ایک شخص اس طرح دعا کرنے والا ہو جائے اللہ ساری پریشانی کو دور فرمائے. کس طرح بات کر رہا تھا؟ اس نے جو ہے میرے ساتھ طواف کا ایک چکر شروع کیا. جب پہلے چکر کے اندر میں ساتھ میں ہوا تو اس نے تھوڑا بات کی. بات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ دعا کرائیے. عربی کے اندر بات ہوئی. پھر جو ہے وہ دعا کرنے لگا. میں دعا کی، اے اللہ ایسا کر، اے اللہ تو مجھے جو ہے معاف کر دے. اللہ سے باتیں کر رہا تھا. آج ہم اللہ سے باتیں کرنا بھول گئے. جب ہم اللہ سے باتیں کرنے لگ جائیں گے قدم قدم پر مدد آئے گی. جوانوں آپ کو دل سے کہتا ہوں، یقیناً آزما کر دیکھ لو. قدم قدم پر آپ نے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری ضرورت کو پورا کر دے. اللہ کی ایسی مدد ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بس اپنے دکھ اور دل درد کو اللہ کو سنانا ہے. اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تیری طاقت کے سامنے کچھ نہیں. دنیا کی طاقت ایک طرف، تیری طاقت ایک طرف. آپ جتنی بھی جنگوں کو دیکھ لے، جن لوگ صحابہ کی زندگی کو دیکھ لے، نبی کی زندگی کو دیکھ لے، انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھ لے. ہم غزوہ بدر بات کرتے ہیں 313 کے اللہ کی مدد آ گئی. ہمارے سرکار نے کتنی دعائیں مانگی تھی. رمضان کا مہینہ تھا اور کیا کہا تھا کہ اگر یہ جو ہے ختم ہو جائیں گے اللہ، زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے والا میرا کوئی نہیں ہوگا. اللہ سے اتنی دعا کر رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی مدد آئے گی. کندھے پر ہاتھ رکھا، رک جاؤ سرکار، رک جاؤ اللہ کی مدد آئے. کیوں؟ ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اب یا سامنے والوں کو بھی یقین آئے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے ہمیں تعلیم دی. جب مجھے یقین، تو یہ نبی کو تو پتا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن ہم کو سکھانا چاہتے تھے، صحابے کے ذریعے ہم کو سکھانا چاہتے تھے کہ اس طرح اللہ سے مانگا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، چھوٹا بچہ اپنی ماں سے کسی ضد کر سے لیتا ہے اور کیسی جو ہے آوازیں نکالتا ہے. کیا یہی آواز، یہی تڑپ، یہی کڑن ہم اللہ کو دکھائیں کہ اللہ ضائع کرے؟ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. کبھی اس کے سامنے مانگ کر تو دیکھو تو صحیح. تو بات یہ کر رہا تھا، ہم نے ایمان کے پیچھے کتنی قربانی دی. اب ایمان کے آ جانے کے بعد ایمان پر جمنا بہت بڑی چیز ہے. اب ایمان پر جماؤ کیسے ہوگا؟ ایک ہے ایمان کا آ جانا، ایک ہے ایمان کے اوپر جم جانا. آپ جو جتنے بھی انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھو، ان کی زندگی کے اندر یہ معلوم چلے گا کہ وہ ایمان پر جمے رہے تھے. کبھی بھی جو ہے ہم جو دعوت دیتے ہیں، جماعت کی دعوت، اللہ کو کی باتیں، 6 نمبر کی بات، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان پر جمنے والی اور ایمان بڑھانے والی بات ہے. حقیقت میں یہ 6 نمبر کے اندر جو ہے بہت کچھ ہے، لیکن ہم صحیح معنی میں سمجھیں. اتنا ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم اتنا جو ہے پریکٹیکل ہو جائیں گے کہ ہم دین پر چلنے والے بن جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا جماعت کے اندر کہ بھائی ایسا ہے کہ یا اس پر کام کر لیں گے یا عمل کر لیں گے تو ایمان پر چلنا آسان ہو جائے، دین کے تقاضوں پر چلنا آسان ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی والی زندگی، نبی والی دعوت، اس میں تکبر بھی ٹوٹے گا، گالیاں بھی سننی پڑے گی. اور کیا ہے؟ معاف کرنے والا جذبہ ہمارے اندر ہوگا، ہمارے اندر جذبہ پیدا کریں گے، غصہ کنٹرول ہوگا. ایمان پر جماؤ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ زندگی انبیاء کرام کی زندگی سے معلوم چلتا ہے. کبھی بھی جو ہے دعوت چلتی ہے وہ توحید کی دعوت چلتی ہے، ایک اللہ اس کے ہونے کی دعوت چلتی ہے. کبھی بھی جو ہے فرقوں کی مسلک کی دعوت نہیں چلتی، عقائد کی. ایک اللہ کرنے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ. ارے بھائی، کسی انسان کو اپنا بنانا ہو، کسی انسان کو اپنی باتیں سمجھانا ہو تو اس کو اپنے عقائد سمجھانے ہو گے نا، کہ ڈائریکٹ باتیں شروع کر دے گا. پہلے اس کو اپنا جو ہے تعارف کرانا پڑے گا، میں یہ ہوں، یہ ہوں، یہ ہوں. پھر وہ باتیں دھیمے دھیمے اپنے ہاتھ پر آئے گا.
تو یہ کیا ہے؟ اللہ جو ہے نبی کے ذریعے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اسلام کا تعارف کیسے کرایا جائے۔ سب سے پہلے اگر آپ شروع سے دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، توحید کی دعوت، بندگی اللہ سے مانگنا۔ آج ہم جو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ کیا ہے آج ہم کہے مولانا ایمان کی حفاظت نہیں ہوتی، ہم کہاں جائیں گے؟ اس کے لیے ایمان کی حفاظت کے لیے ماحول بہت ضروری ہے۔ ماحول کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ماحول بہت ضروری ہے۔ جو ہے جماعتیں آتی ہے، بیچارے آتے ہیں کہاں سے، نہ پیسے نہ چرچا نہ کوئی چیز، کہاں سے لوگ آتے ہیں اور جو ہے اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہیں۔ پیسے وغیرہ جو ہے سوال کرتے ہیں، پیسے وقت کبھی نہیں، یہ تو یہی سوال کرتے ہیں بھائی آپ مسجد میں کب آؤ گے، آپ نماز پڑھنے والے کب بنو گے، آپ دعا مانگنے والے کیسے ہو گے۔ ایک مولانا سنا رہے تھے کہ مولانا میرے ساتھ ایک آدمی تھا، وہ رکشے، دھیان سے سننا کیا ہے، رکشہ چلا رہا تھا، 40 دن کی جماعت میں آیا، تو 40 دن جماعت کے اندر آیا تو اس نے 10 دعائیں اللہ سے دیکھی تھی کہ میں یہ دعا مانگوں گا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو جب جیسے جماعت ختم ہوئی تو اس مولانا نے پوچھا آپ کی وہ 10 دعائیں وہ قبول ہو گئی؟ کہا کہ ہاں 10 میرے قبول ہو گئی۔ جماعت کی برکت ہے۔ میں بھی سیالت گیا تھا یہاں کیپ چوکڑی کے پاس 3-4 دن پہلے سیالت، وہاں آپ کو بتاؤں ایک رکشہ والے انکل 4 مکتب چلا رہے چھوٹے چھوٹے، رکشہ والا بھی یہ کام کر سکتے اور ماشاءاللہ علماء کو بلاتے ہیں۔ ایک مسجد کھڑی کر دی انہوں نے وہاں، اور وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو دین کے لیے، دیکھو ان کے اندر کیسا جذبہ ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا۔ کہہ رہے مولانا یہاں لوگ بھی جو ہے کچھ دوسرے خیالات والے بھی ہیں، تو ان کو جو ہے مولود کے ذریعے میں جوڑتا ہوں، یہ میں مولود کرتا ہوں، ان کو جوڑتا ہوں، ان کو اسلام دین کی باتیں، علماء کو لا کر باتیں کراتا ہوں۔ ہمارے نوجوانوں کو ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارا نوجوانوں کا جذبہ جو ہے موبائل میں لگ رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کی صلاحیت غلط کاموں میں لگ رہی، جو ہے ایک ہماری مہم چلائی ہے یہ جو ہے ڈرگس کے بارے میں، تو میرا جانا ہوا تو 170 یا 170 بچے ڈرگس کے اندر، 16-17 سال کے بچے پھنسے ہوئے۔ یہ صورت کا بھی 3 دن پہلے کی بات ہے، 2-3 دن پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اگر ہم اپنی ذات پر، ماں باپ اپنے بچوں کی فکر کریں کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، ہمارا بچہ جو ہے کدھر زندگی گزار رہا ہے، دیکھیں اس کی بیٹھک یہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس کا اٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس کا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، یہ کھانا پینا کس کے ساتھ کھا رہا ہے، یہ باتیں کس طرح کر رہا ہے، لوگوں سے کس طرح مل رہا ہے، یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھا جائے تو اپنے ماں باپ کو کتنا سامنے بولتے ہیں۔ ہمارا آج کا نوجوان جو ہے، ایک ماں گھر سے باہر نکل رہی تھی، ایک بچہ اپنی ماں کو مار رہا تھا، ان آنکھوں نے دیکھا کس طرح مار رہا تھا، جس طرح چھوٹے بچے کو مارا جاتا ہے، جس طرح مارا جاتا ہے۔ کیا ہمارے اندر ماں کی عظمت ختم ہو چکی؟ تو یہ تو سوچ کہ اس کی برکت سے میں دنیا میں آیا، ورنہ دنیا کے اندر ہم آتے کبھی نہیں ہم آتے۔ اور آج کا ہمارا نوجوان غلط باتیں ماں کو بول رہا ہے، باپ کو بول رہا ہے۔ وہ ماں جس نے تجھے 6 مہینے پیٹ میں رکھا، وہ ماں تجھے جو ہے گیلے میں، جو ہے وہ خود گیلے میں سوتی تھی اور تجھے کیا ہے سوکھے میں سلایا۔ وہ ماں جو ہے آپ کے لیے رات بھر جاگتی تھی اور آپ کو جو ہے اچھی نیند سلایا۔ وہ باپ جو ہے آپ کے لیے کتنی قربانی دے کر آگے بڑھا، اور آج کا ہمارا بچہ ماں باپ کو بولتا ہے، باپ کے سامنے گالی دیتا ہے۔ ہم کیا ترقی کر پائیں؟ کیا اس کے کبھی اچھے دن آ سکتے؟ کبھی وہ لائف میں آگے بڑھ سکتا ہے؟ ارے جوانوں، ماں کی دعائیں لے لیں گے نا، قسم خدا کی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ لیکن آج ہم ماں کی دعائیں لینے والے، کتنی ماؤں کا چہرہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رو رہے ہوتے، بول کچھ نہیں رہے ہوتے، پتا ہے بولوں گا میرا باپ مجھے، میرا بچہ مجھے سامنے ہو جائے، وہ باپ جو ہے بارش کے موسم کے اندر بچے کو جو اسکول چھوڑنے جاتا ہے، وہ خود جو ہے عید کے موقع پر آپ کو جو ہے وہ خود کپڑے نہیں پہنتا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اس نے آپ کے لیے جو ہے اچھے کپڑے پہنے،
لوگ کہتے بھی ہیں آپ نے اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ بھائی میری خوشی تو میرے بیٹے کے اندر ہے، اس نے کپڑے پہن لیے بس یہ میری خوشی ہے۔ اور یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے پھر اپنے باپ کو، پھر باپ اس دن کو یاد کرتا ہے کہ میں نے تجھے اس لیے تھوڑی پالا تھا، دل کی ہے اس کی جو ہے بات تھی۔ کیا کبھی ہم اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے کبھی اللہ کو راضی کر سکتے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہو تو ماں کی خدمت پہلے، باپ کی خدمت پہلے۔ آج اپنے دوستوں سے ہم کیا مشورہ لیں گے، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، لیکن کبھی اپنے باپ کے سامنے تو بیٹھو تو صحیح، ماں کے سامنے بیٹھو تو صحیح۔ کبھی آپ کو بتائیں گے بیٹا ہم نے یہ قربانی دی۔ آج ہم دیکھ ہم کہاں ہیں، ہم کہاں سے، ہم کون سی قوم تھے اور ہم کہاں آ گئے۔ آج ہمارا آج کا نوجوان کیا ہے، سڑکوں پر بیٹھ کر لوگوں کو جو ہے ستا رہا ہوتا ہے۔ اگر یہی الفاظ جو ہے ماں کو آ کر کہے، باپ کو آ کر کہے کہ آپ کا بیٹا مجھے یہ کر، اس کے ماں کے اور باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اگر ہمارا آج کا نوجوان لڑکی کو لے کر بھاگ جائے اور پورے سماج کے اندر کس کی بدنامی ہوتی ہے؟ باپ کی، ماں کی بدنامی ہوتی ہے۔ وہ بیچارے منہ دکھانے کے قابل نہیں، ان کے دل کے اندر کیا گزرتی ہوگی؟ ہم نے اس لیے پیدا کیا۔ ایک ماں کی آہ آپ کی زندگی برباد کی کر سکتی ہے، ایک ماں کی مسکراہٹ آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، میرے ساتھ ایک چچا ساتھ میں سفر میں رہتے تھے، وہ اللہ کے راہ ان کے پاس جو ہے ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہوتا۔ مولانا میری ماں کی دعاؤں کی برکت سے میرا گھر بھی بن گیا، کوئی نہ جانے کوئی اللہ کا لال مجھے بنا دیا، اور جو میں نے اللہ الحمدللہ میں اللہ کا گھر کا دیدار 3 مرتبہ کر کر آیا۔ ماں کی دعائیں، باپ کی دعا، ماں باپ کی دعائیں لینے والے بنو۔ کبھی اپنے ماں باپ کی جو ہے لائف جو ہے سمجھو، ان کے نقش قدم پر چلو، وہ جو بتا رہے ہیں اس طریقے پر چلو، اس میں ہی کامیابی ہے، اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کتنے غیر مذہب والے تو اس کو ماں باپ کو بھگوان بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے ماں کا مقام کتنا بڑا رکھا ہے۔ ماں جو ہے ہم سنتے بار بار ماں کے پیر کے نیچے کیا ہے؟ جنت، اور باپ کیا ہے؟ دروازہ۔ ہم جب کیا ہے باپ کو راضی کریں گے تو دروازہ کھلے گا نا، پھر جنت آئے گی، ڈائریکٹ تھوڑی جنت میں چلے جائیں گے۔ باپ راضی ہوگا۔ آج ہم دیکھیں ماں کی تو ہم بڑی تعریفیں کرتے ہیں، باپ کو ہم دیکھیں، آپ کو جو ہے آپ کی آنکھوں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی جوانی کو قیمتی بننا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی صلاحیتوں کو بننا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آج جو ہے ہم جو ہے اپنی جوانی کو ختم کر رہے ہیں نشوں میں، اپنی جوانی کو سگریٹ میں ختم کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا نوجوان جو ہے سگریٹ سوٹے مارتے جا رہا ہے، کس پہ کس مارتے جا رہا ہے، اور یہاں جو ہے ماں کے دل پر کیا گزر سکتی ہے؟ کیا ایک ماں اپنے بچے کو جو ہے ایک بچے کو جو ہے رول ماڈل بنا سکتی، اس کی لائف کو چینج کر سکتی؟ ارے آپ کی جو 160 روپے کی سگریٹ سے ایک غریب کا گھر چل سکتا ہے۔ صحیح میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دودھ پینے کے لیے پیسے نہیں، دودھ کے پیکج کے لیے ترس رہے۔ جاؤ ان گھروں کو دیکھ کر آؤ۔ میں اپنی بات سناؤں، میں کچھ جو ہے آپ کو انسانیت کا درد یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا۔ ہمارے اندر جو ہے درد ہونا چاہیے، امت کا درد ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ یہ کیا درد تھا؟ امت کا کیا ہے؟ کڑن تھی، تڑپ تھی۔ کیا تڑپ تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ایک انسان پوری قوم کے ایک جسم کے مانند، اگر ایک کو تکلیف پہنچے تو دوسروں کو بھی تکلیف پہنچنی چاہیے۔ آج کیا ہے؟ اچھے پیسے آ گئے، اچھی چیزیں آ گئی، ہم اس کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ یہ تو کیا ہے؟ تو اللہ پر انگلی اٹھا رہا ہے، اللہ کی نعمتوں پر تو انگلی اٹھا رہا ہے۔ حالانکہ وہ خوشی ہے تو ہم بھی خوش ہونے چاہیے۔ وہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہم دعا کریں، اللہ آپ کی تکلیفوں کو بھی دور فرمائے، آپ کی پریشانی کو بھی دور فرمائے،
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے اس کی تکلیف دور ہونا دور ہو لیکن اللہ کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اس لیے جوانوں آج ارادہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ زور سے بولیے، ایک ایک نوجوان ہاتھ اٹھائے، ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں گے، اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والے بنیں گے۔ توبہ کریں، اپنی زندگی کے اندر جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب جو ہے بس ایک قصہ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ذرا دھیان سے سننا۔ ایک نوجوان کی توبہ، جوان اپنی زندگی سے مایوس نہ، یہ جوانی بہت قیمتی ہے۔ اس جوانی کے اندر آپ جو ہے ماں باپ کی دعائیں بھی لے سکتے ہیں، اس قیمتی جوانی کے اندر ماں باپ کی دعائیں لینے والے بھی بن سکتے ہیں۔ آپ اس قیمتی جوانی کے اندر اللہ کو بھی راضی کر سکتے ہیں، اللہ کے حبیب کو بھی راضی کر سکتے ہیں۔ ایک نوجوان کی توبہ کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک نوجوان تھا، اس کو تمام بستی والوں نے نکال دیا، تمام نے نکال دیا۔ دھیان سے سننا، اللہ نوجوانوں کی توبہ کو کتنا پسند کرتا ہے۔ جو ہے وہ جوان کو بستی والوں نے نکال دیا، باہر جو ہے جنگلوں کے اندر اس کو وہ چلا گیا، اور تھوڑے دن کے بعد جو سامان تھا کھانے پینے کا وہ ختم ہو گیا۔ وہ ختم ہو جانے کے بعد اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پورے میدان کے اندر کچھ نہیں۔ اس نے جو ہے ایک اوپر جو ہے تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی نظر کو اٹھایا اور کہا، اے اللہ، آپ کو پتا ہے نہ میرے دائیں کوئی ہے نہ میرے بائیں کوئی ہے، مجھے بستی والوں نے بھی نکال دیا، مجھے گھر والوں نے بھی نکال دیا، اب میرا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، بس آپ سے ایک التجا دعا مانگنا چاہتا ہوں۔ کسی پیاری دعا تھی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ، تیرے معاف کرنے سے تیرے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوگی، اور تو اگر تو معاف کر دے تو تیری شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ کہے اور جو ہے اس کی روح پرواہ ہو گئی، جو ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور کہا، اے موسیٰ، جا جنگل کے اندر میرا دوست کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے جو ہے اس کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو جو ہے کیا کہا، کیا میں نے تجھے معاف کر دیا، اللہ نے اپنا دوست بنا دیا۔ اور اللہ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اے موسیٰ، پوری قوم کو کہہ دینا اگر جو ہے اس کے پیچھے کوئی جنازے کی نماز پڑھے گا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے۔ اب جو ہے یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتائی، اور پھر بستی والے بھی دیکھنے لگے کہ ایسا کیسا نوجوان ہے کہ بھائی اس کی دعا جو ہے اتنی قبول ہوئی اور جو ہے اللہ کا اتنا محبوب بندہ ہو گیا۔ جب اس کو جا کر دیکھا، ارے یہ تو وہی ہے نا جس کو بستی والے نے نکال دیا تھا، گناہ پہ گناہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پوری قوم گئی اور کہنے لگی، اے موسیٰ، یہ کیا ہوا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ، آپ یہ کہہ رہے اور بستی والے کیا کہہ رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، یہ موسیٰ حقیقت میں ایسا ہی تھا کہ بہت گنہگار تھا، بہت جو ہے مجھے اس نے میری نافرمانی کی تھی، لیکن جب اس نے دائیں دیکھا میرا اس کا کوئی نہیں تھا، بائیں دیکھا اس کا کوئی نہیں تھا، جب اس نے ترستی نگاہ سے مجھے دیکھا، جس کو سب چھوڑ دے اس کو میں بھی چھوڑ دوں وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ، جس کو تمام لوگ چھوڑ دے میں بھی چھوڑ دوں وہ رب ہو سکتا ہے؟ یہ بات کہی، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا، اے موسیٰ، کہ اگر میری رحمت اتنی جوش میں آئی تھی، اتنی جوش میں آئی تھی، اگر اس وقت پوری قوم کے لیے دعائیں مانگ لیتا اللہ جو تمام کو معاف کر دیتا۔ کیا ہے اللہ کے یہاں جو ہے سچی توبہ کرنے والا نوجوان کا مقام، اللہ کے یہاں کتنا بڑا مقام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب حبیب اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا پیارا، جو جوانی کے اندر توبہ کرے وہ بھی اللہ کا پیارا ہے۔ اس لیے جوانوں، اللہ کے یہاں جوان کی بہت قیمت ہے، اور ایمان کے اوپر جماؤ کیسے ہو اس کا ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
جو انشاءاللہ موقع رہے گا تو بعد میں بات کریں گے ایمان کے اوپر جماؤ. اب یہ ایمان کا آ جانا میں نے کہا تھا، اب ایمان کے اوپر جم جانا یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ نہ میں گارنٹی دے سکتا ہوں نہ آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کیا ہمارا ایمان خاتمہ پر ہوگا. کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا بھائی. اللہ سے دعا کرنے کی چلنی چاہیے کہ اللہ میرا ایمان پر کیا فرما، خاتمہ فرما. زور سے آمین تو بولو. کیا معلوم کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے. اللہ ہماری پوری مجمع کی مغفرت کرے. تو کیا ہے اس زمانے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے تپتی ہوئی ریتوں پر وہ سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے عرب کا ایک ماحول تھا کہ وہ جو ایک جگہ پڑاؤ رکھتے تھے دھوپ کے اندر. تو جو ہے صحابہ کرام بھی جو ہے وہاں پر تھے. ایک چھاؤنی کے اندر پہلے صحابہ سرکار کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں آرام کرنا ہے اور کیا ہے دھوپ کا ہے، دھوپ زیادہ گر رہی ہے، ایک طرح ہم آرام کر لیں پھر اس کے بعد آگے کا سفر کریں گے. عرب کے لوگ صبح جلدی 4 بجے 5 بجے وہ اس زمانے کے اندر قافلہ نکلتا تھا، رات کو 4 ساڑھے 4 بجے جو ہے وہاں تک پھر وہ آرام کرتے تھے دھوپ نکل جانے کے بعد. یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. پھر جو ہے یہ آرام کرنے لگے، صحابہ بھی آرام کرنے لگے. نبی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھاؤنی کے اندر آرام کرنے لگے. اب اس زمانے میں ہر ایک اپنی سیفٹی کے لیے تلوار، اپنے کے زمانے میں ہر کوئی سیفٹی کے لیے رکھتا ہے، اس طرح وہ سیفٹی کے لیے کیا رکھتا ہے، تلوار وغیرہ رکھتے تھے. تو اب ایک یہودی کا کوئی قبیلہ، ایک آدمی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. اس نے موقع اچھا دیکھا کہ تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے، یہ جو ہے سوئے ہوئے ہیں، اب ان کی گردن پر جا کر ان کا کام ہی ختم کر دوں. اور جو ہے جیسے اللہ وہ چڑھنے لگا، اللہ کے نبی کے جسم پر چڑھنے لگا اور جو ہے مارنے کی کوشش کی. اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی. اللہ کے نبی سے فرمانے لگا بتا تجھے کون بچائے گا، میں یمنعک منی، بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا. بات ہوئی تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین دیکھو. صحیح حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ 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 بچائے گا. یہ جیسی یہ بات ہوئی اس کے ہاتھ سے جو ہے تلوار گر گئی. ہمارے نبی کا یقین دیکھو کسی بات. پھر جو ہے وہ اس کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ یار ایسی حالت کے اندر تو انسان ہر کوئی کو بھول جاتا ہے. ہمارے نبی کا جو ہے یہ مقام دیکھو کہ یہ موقع پر ان کا یقین کتنا بنا ہوا ہوگا. کہا کہ مجھے اللہ اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا. بات کہی جو قبیلے میں گیا، کہا کہ میں نے جو ہے دین اسلام قبول کر دیا گیا ہے، میں قبول کر، اب جو میں یہودی تھا اب میں مسلمان ہو چکا ہے. سرکار کی خدمت میں آیا، سرکار کے پاس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. اس لیے جوانوں جو ہے ہم ایمان کی محنت کریں، ایمان کے جتنے جو ہے کام ہیں اس کے پیچھے لگے، ایمان بنانے کی، یقین بنانے کی فکر کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. 5 منٹ لائٹ کو بند کر دیجئے تاکہ جو ہے ہم آخرت کو یاد کر لیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے موت کی یاد، موت کا دھیان ہمیں نصیب فرمائے. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے.